اور اس کے بعد ہے عالم آخرت. اس پر میں حدیث شفاعت آپ کے گوش گزار کروں گا. قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. میرے آقا کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، جب مجمع معاشر برپا ہوگا تو اللہ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حدیث کے الفاظ آپ کی گوش گزار کروں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال میرے آقا کی خدمت میں گزارے. فرماتے ہیں آقا اس قدر مہربان تھے، اس قدر رحمت فرمانے والے تھے کہ 10 سال کے عرصہ میں کبھی حضور نے مجھے اف تک بھی نہیں فرمایا ہے. اس قدر اپنے ماتحت لوگوں سے نرمی کا برتاؤ، پیار کا برتاؤ، بلکہ آقا اپنے تو اپنے غیروں نے بھی دیکھ کر کہا اللہ نے اس نبی کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت باج الناس بعضهم فی بعض. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو بعض لوگ بعض میں خلط ملط ہوں گے. باج الناس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا سبا ہوگا، اور لوگ سارے جمع ہو کر یاتون آدم، جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے ابو البشر آپ کائنات کے اندر سب سے پہلے تشریف لانے والے ہیں. اشفع الی ربک، آپ رب کی بارگاہ کے اندر ہماری سفارش فرمائیے. جناب آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، ولیکن علیکم بابراہیم، میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں. تم سارے جمع ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ. فإنہ خلیل الرحمن، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. چنانچہ سارے لوگ جمع ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. لست لہا، یہی آواز آئے گی میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، ولیکن علیکم بموسیٰ، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں تم سارے جمع ہو کر جناب موسیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. فإنہ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے کلیم. اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، کوہ طور پہ بلایا. اب کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے، کلیم اسے کہا جاتا ہے جو کوہ طور پر جا کر اللہ سے عرض کرے اے پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور حبیب اسے کہا جاتا ہے جو اپنے بستر پہ آرام فرما ہو، اللہ جبریل کو حکم دے جبریل جا اپنے کافور کے بنے ہوئے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ لے کر میرے محبوب سے عرض کر دے کہ رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. زندہ باد، زندہ باد. بات کرنے لگا. عالم دنیا میں بھی حضور ہمارا سہارا، عالم برزخ میں بھی حضور ہمارا سہارا، عالم آخرت میں بھی آقا ہماری سفارش فرمائیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے لوگ حاضر ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے لست لہا ولیکن علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمتہ. تم سارے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہیں اور کلمۃ اللہ بھی ہیں. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمائیں گے لست لہا ولیکن علیکم بمحمد، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. آج یہ صحرا کسی اور کے سجدے سجنے والا ہے، اس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ.
سارے لوگ جمع ہو کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. آقا یہ نہیں فرمائیں گے لستو لہا، میں تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آئیے میں تمہاری انتظار میں آؤں. حضور فرماتے ہیں میرے رب نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی. بولیے اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی. سارے انبیاء وہ دعائیں مانگ کر کائنات سے تشریف لے گئے. میں نے ابھی تک وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگی. عرض کیا آقا آپ وہ دعا کب مانگیں گے؟ تو آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا امت پریشان ہوگی، سر کو سجدے میں ڈال کے رب کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا کروں گا. اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کروں گا ثم اخر له ساجدا، پھر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دوں گا اور رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی فیقال، کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے آقا کا فرمان پڑا ہے، جہاں میرے آقا کا فرمان پڑا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رب اپنے حبیب سے محبت فرمائے گا، پیار سے کلام کرے گا، فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، وقل، اور اپنی زبان سے فرمائیے، تسمع، آپ کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا، سنا جائے گا، وصل، اور مانگیے تو آپ کو دعا دیا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں فاقولو، میں کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی. امتی کو تڑپ کے سبحان اللہ کی صدا کہنی چاہیے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. بڑا پیار بڑا محبت بڑا کلام ہے جو رب کے اور رب کے حبیب کے درمیان ہو رہا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاقولو، میں کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت. رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی میرے محبوب انطلق، بس جائیے، فخرج، بس نکالیے، من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، آپ کی امت میں سے جس کے سینے کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیجئے. مرحبا مرحبا. محبوب جس کے سینے میں من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، جس کے سینے میں جو کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیجیے. میرے آقا فرماتے ہیں فانطلقوا، بس میں جاؤں گا، فاخرجوا، بس میں نکالوں گا، ثم اعود، پھر رب کی بارگاہ کی طرف لوٹوں گا اور میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رب امتی یا رب امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت. اب پھر رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں ڈالوں گا. اللہ وہی محمد والا کلام اپنے حبیب سے کرے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. محبوب فرمائیے آپ کا رب آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا، ضرور قبول فرمائے گا. میرے آقا پھر عرض کریں گے اے رب میری امت، اے رب میری امت. تو رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی محبوب جائیے، من کانا فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے. یہ عالم آخرت میرے آقا کا وجود ساری کائنات کے لیے سبب ہے، رحمت ہے، باعث رحمت ہے، رحم کرنے والے ہیں آقا. آقا کی وجہ سے رب ساری کائنات پر رحم فرمانے والا ہے، اور کائنات میں اگر بقا ہے تو یہ بھی حضور کی وجہ سے. اب رائی کے دانے کے برابر میرے آقا فرماتے میں پھر لوٹوں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے میرے محبوب سر کو سجدے سے اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. میرے آقا فرماتے پھر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت. اب رب جو کلام کرے گا پہلے ایمان کو اگر سمجھ آ جائے تو
تو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق گنبد خضرا کے باقی سے جوڑ لے. اب ادنا 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 کا لفظ آیا یعنی رائی کے دانے سے کم، اس سے کم، اس سے کم. جس کے سینے میں ایمان ہے محبوب اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروا دی. میرے آقا فرماتے میں ابھی بھی راضی نہیں ہوگا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، رب نے وعدہ کر رکھا تھا محبوب آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. عرض کیا آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا. اب میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کریں گے یا رب امتی یا رب امتی، تو عرض کریں گے حضور اے میرے رب یہ اس بات لی مجھے اجازت دے ہر اس شخص کے بارے میں جو دنیا میں زندہ رہا اور اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہا، میں خود اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں. اس قدر عالم آخرت میں کملی والے آقا کرم نوازی فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے. ہم اس لیے اس آقا کی آمد کی خوشی میں گلیوں کو سجاتے ہیں، محلے کو سجاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں کہ اللہ نے کرم نوازی فرمائی تو شانوں والا نبی عطا فرمایا ہے.